بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم بھی نئے نئے طالب علم بنے، انسان اب تو خیر بڑھاپا اچھا خاصا آ گیا، بہت وہ کہ ایسا ہو، یہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، لوگ پتہ نہیں، امام کا ظہور جلدی ہو جائے، اور یہ تو ہونا چاہیے جلدی ہو جائے۔ اپنے ایک استاد کی خدمت میں نئے نئے گیا، میں نے کہا بس شہید ہونا ہے، شہادت چاہیے۔ انہوں نے مسکرائے، کہہ لیں گے پہلے کچھ کرو تو صحیح کہ شہید ہو، کچھ کرو تو صحیح، کچھ پڑھو تو صحیح، کسی قابل تو بنو کہ دشمن کو یہ احساس ہو کہ تمہیں مارنا ہے۔ کیونکہ شہادت کے بھی درجات ہیں۔ ایک شہید جو ہے وہ بلاسٹ میں شہید ہو گیا، دھماکہ کہیں ہوا، سب شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ایون روڈ پہ جو حادثہ ہوا وہ بھی شہید ہے، سیلاب میں وہ بھی شہید ہے۔ لیکن ایک عقل اور شعور کے ساتھ شہید ہو رہا ہے، اسے پتا ہے، جس طرح ڈاکٹر شہید نقوی فرماتے تھے کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا اختتام شہادت پہ ہوتا ہے۔ شعور عقل کے ساتھ، نہ کہ میں اپنے آپ کو جا کے روڈ پہ کھڑا کر دوں، بھائی مجھے مارو، ایسے تھوڑی مارے گا وہ۔ کام ایسا کرو دشمن مجبور ہو جائے کہ اب کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں اس کو مارنے کے علاوہ۔ اب یہ جو ہماری بعض اوقات بچوں والی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اللہ جلدی کر دے، بعض اوقات مولانا امام کا ظہور کیوں نہیں ہو جاتا، بس جلدی ہو جائے۔ آپ امام کے ظہور کے لیے نہیں جلدی کر رہے، آپ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے ظہور مانگ رہے ہیں۔ بہت باریک نقطہ ہے یہ۔ بعض اوقات میں خود گرفتار ہوں، میں اپنا فرج چاہتا ہوں، میں اپنی آسانی چاہتا ہوں کہ ظہور ہو جائے، ختم کرو یہ کہانی۔ ایسے تھوڑی ہوگا۔ جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ آپ کو امام کی ضرورت ہے، جیسے پیاس لگتی ہے شدت میں، امام کا خود قول ہے، تب تک جس طرح تمہیں پیاس کی شدت ہے، جس دن تمہیں ہمارا احساس ہو گیا ہم خود آ جائیں گے۔ تو ہم کچھ کریں تو صحیح ظہور کے لیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ خوب اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو، اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو پاک کریں۔ جب آپ کریں گے، آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں، خدا خود کرم کرتا ہے، پھر آپ کے لیے ظہور ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی بالکل ایسی ہوگی جیسے آپ ظہور میں زندہ رہ رہے ہیں۔ کمال تو یہی ہے۔ اب آپ انتظار کریں کہ امام کا ظہور جب ہوگا تب میں اچھا ہوں گا۔ کربلا ایسی تھوڑی تھی۔ کربلا میں جو لوگ تھے وہ انتظار تھوڑی کر رہے تھے کہ مطلب کچھ ہوگا، نا، امام نے انہیں مقام بعد میں دکھایا ہے۔ امام نے پہلے ان سے بہت لے لی، وہ راضی ہو گئے، جب تیار ہو گئے امام نے کہا چلے جاؤ، ان کا نہیں جانا۔ یعنی جب امام کو ہو گیا تب امام نے کہا، سر جھکائے بیٹھے تھے شب عاشور، امام نے کہا اپنے چہروں کو اوپر اٹھاؤ۔ جیسے انہوں نے اٹھایا، امام نے سب کو بہشت میں ان کی منزلت دکھائی ہے، مقام دکھایا ہے۔ لیکن وہ پہلے دن اس لیے نہیں آئے تھے کہ مولا ہمارا مقام کیا ہوگا، ہمارا مقام نہیں، مولا آپ پر جان قربان، مولا آپ پر جان قربان، آپ راضی۔ پہلے تیر کھائے ہیں، گرے، یہی نہیں کہا مولا میں نے بڑا کام کیا، مولا میں نے وفا کی۔ ایسا مطلب ڈیفینیشن، ڈائمنشن، ویژن، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ مجھے کل کسی نے بہرحال میسج کیا کہ مولانا صاحب ان ایام کے اندر بس ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو مخصوص شبیں ہیں اور تبرکات اٹھتی ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، لوگ منت مانگتے ہیں، مثلا چلو بھئی آج فلانی ہے منت مان لیں، مثلا کوئی اولاد کے لیے مانتا ہے، مثلا کوئی یہ اٹھا لیتا ہے کہ بتاؤ، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ ہے، ہر جگہ ہے، نظر و نیاز ہوتی ہے، کوئی نظری ہوتی ہے کسی کا، کس طرح، تو کہا یہ صحیح ہے۔ اب کیونکہ ویژن چاہیے الگ،
اصل میں ان کا ویژن یہ نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، نہیں، ان کا ویژن یہ تھا کہ یہ تو وہ ایام ہے جہاں امام کو دینا چاہیے نہ لینا چاہیے. یعنی ہم امام کے پاس آئیں یہ کہہ کر کہ مولا ہم اولاد لے کر آئے ہیں، ہم مال لے کر آئے ہیں، ہم چیزیں لے کر آئے ہیں. تو میں نے کہا بہرحال یہ معرفت ہے، لیکن بہرحال جو منت مان بھی رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف منت کے لیے آتے ہیں اور امام انہیں اسی چکر میں جوڑ کے رکھتے ہیں، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، آئے گا تو صحیح. اور کتنے دوسرے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے فرقوں سے ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے آتے ہیں. ہماری والدہ خدا ان کے درجات بلند کرے، ہمیں یاد ہے اہل سنت تھے ہمارے محلے میں اور متفکر سے نہیں تھا، 8 سال سے کوئی ان کی اولاد نہیں تھی. اور کئی دفعہ وہ کہتی تھی کہ دعا کریں جی آپ سید ہیں دعا کریں. امام ہماری والدہ نے بولا کہ میں کیا دعا کروں، میرے ساتھ چلے کہ محرم شروع ہو رہا ہے، علم پہ چلے جا کے دعا مانگے. اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے، جوڑ دیا. وہ ہر سال منت بہانہ ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. طالب علم تھا، کربلا میں حجروں میں تھا، کبوتر حرم کے اڑتے تھے. اب بھوک ہے، گوشت ہی نہیں ہے کھانے کو، روٹی اور دہی کھا رہے ہیں، اب پیسے ہی نہیں ہے. تو اس نے بولا بھائی کبوتر کو تو مانو حرام نہیں ہے، کوئی مباح ہے. رسی ڈال کے بیٹا، حرم کا کبوتر تھا، حجرے میں آ کے کھڑکی میں بیٹھا، اس نے اندر کھینچ لیا، قربان کیا، بڑا بنا. سویا، خواب میں امام کو دیکھا امام غضبناک ہے. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرے حرم کا کبوتر تھا. آپ جائیں حرموں میں کبوتر کتنے آرام سے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مجال ہے جو اوپر سے اڑ جائے. ہمیں نہیں پتہ ان کبوتروں کی صورتوں میں پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے. امام ناراض، مولا میں غلطی ہو گئی. امام نے کہا غلطی آئندہ نہیں کرنا، اور تمہیں ہر روز 12 سیر گوشت مل جایا کرے گا، کھا لینا. اب جب اٹھا، غسل کیا، نماز وضو کیا، حرم گیا، نماز پڑھی، زیارت کی اور مولا کی خدمت میں معذرت. جیسے ہی جانے لگا رستے میں کسائی کی دکان تھی. کسائی نے بولا نام لیا، توجہ نہیں کی اس نے بولا نام لیا، رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا گوشت لے لو. کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا نہیں میں پیسے نہیں مانگ رہا، یہ لو 12 سیر گوشت روز لے جایا کرو، روز لے جایا کرو. اتنا گوشت، اب ایک آدمی سے زیادہ ہے. ایک آدمی جب گیا اس نے کہا گوشت تو اتنا، تو پکایا برابر والوں کو، ادھر ادھر حجرے جتنے ظالم تو سب کو کھلایا. تو انہوں نے بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھی روز کا گوشت ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے ہم روٹی لے آئیں گے، پکائیں گے. روز کھاتا رہا، روز گوشت مل رہا ہے، روز کھا رہا ہے. اب اس نے قصد کیا کہ میں جانا ہے واپس، دوسرے جگہ کا تھا. جانے لگا تو اس نے بولا بھائی یہ تو روز مجھے گوشت ملتا ہے. اب نعمت آ رہی ہوتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. کہا روز مجھے ملتا ہے. تو ایک طالب علم سے 1 سال کے گوشت کے پیسے لے لیے اور اس کو کسائی کی دکان پہ لے گیا. بولا بھائی آج کے بعد جو ہے وہ گوشت جو میرا ہے وہ اس کو دے دینا. کہہ رہا کون سا گوشت؟ کہا کہ اتنا ہی تھا تمہارے لیے. اب جب جا کر سویا دیکھا پھر امام. کہا کہ یہ ہم نے نعمت تمہارے لیے تھی، اب تم رہو بھی جاؤ تو تمہیں صرف روٹی اور دہی ملنی ہے. عزیزان محترم، مانگنا، وہ کرم کر، وہ کریم ہیں. آپ ان سے مانگیں، آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن آپ کربلا کی ڈائمنشن تو دیکھیں. کربلا میں لوگ مانگنے نہیں آئے تھے، جن کے پاس جو تھا چھوڑ کر آئے تھے. اپنا گھر چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنا مال چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا. زہیر ابن کین نے سب کو چھوڑ دیا تھا. حالانکہ اس کی زوجہ نے بعد میں جو ہے وہ کفن روز عاشور بھجوایا تھا. وہ واپس گیا کفن کو لے کے، اسے پوچھا کیا ہوا تم کفن واپس لے آئے؟ کہا وہاں پر سید الشہداء کی بدن پر کفن نہیں تھا، میں زہیر کو کفن دیتا.
اللہ، یعنی ایسے لوگ تھے، ایسے جانے ہوتے. خوب اس پوری تر کو پہچاننے کی ضرورت ہے.